جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے بعد ایک افسانے کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کا افسانہ ہے ایک باپ بکاؤ ہے، راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں جہاں ایک جانب گہری جذباتیت، رنگین تخیل، کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ، سنجیدگی و متانت دکھائی دیتی ہے، دوسری جانب ایک نمایاں خوبی جو ان کے افسانوں کو منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ بیدی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو واقعے کا روپ دے کر زندگی کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان کا افسانہ نویس ہے، یعنی اس کے افسانے موضوع کے لحاظ سے عام طور پر گھر اور خاندان کے اندرونی مسائل اور حالات و واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جس طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سب بیدی کے افسانوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک باپ بکاؤ میں ایک باپ جو بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بچپن سے جوانی تک زمانے کے گرم اور سرد سے اسے محفوظ رکھتا ہے، مگر جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اعصاب جواب دینے لگتے ہیں، بیماری و کمزوری نڈھال کر دیتی ہے، تو اولاد کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے، یعنی ساری عمر کی قربانیوں کا صلہ آخری عمر میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اخبار میں ایک اشتہار خرید و فروخت کے کالم میں شائع ہوتا ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والا اشتہار کچھ اس طرح سے ہے: بکاؤ ہے ایک باپ، عمر 71 سال، بدن اکہرا، رنگ گندمی، دمے کا مریض۔ دوستو، جو بوڑھا باپ بکاؤ ہے اس کا نام گاندھرو داس ہے۔ افسانہ نگار نے بڑی خوبصورتی سے موجودہ دور میں تیزی سے ٹوٹتے بکھرتے خاندانی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اولاد کی جانب سے بیزاری دراصل اجتماعی اور خاندانی نظام سے بغاوت اور انفرادی زندگی کو ترجیح دینے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا بھر میں موجود اولڈ ہاؤسز دراصل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف ہندوستان یا پاکستان کا نہیں، دنیا بھر میں بوڑھے والدین کو بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس جدید ترین دور میں انسان اور انسانیت کی جس طرح ناقدری کی جا رہی ہے اس کے نتائج سامنے ہیں۔ اس زمانے میں اولاد کی بے اعتنائی اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی تیزی سے ٹوٹتی بکھرتی بنیادوں کو دکھانے کی اس افسانے میں کامیابی سے کوشش کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی درد کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ڈاکٹر انوار احمد اپنی کتاب راجندر سنگھ بیدی کی 15 کہانیاں اس میں لکھتے ہیں، اقتباس ذرا طویل ہے۔ یہ بیدی کے آخری دور کا افسانہ ہے جب اس کے قلم میں صنعتی اور میکانیکی ترقی کے لیے طنز اور عمر بھر جذبات، دولت اور خواب کمانے اور لٹانے والے بوڑھوں کے لیے رکت بڑھ گئی تھی۔ گاندھرو داس اس معاشرے کے ایسے بہت سے بوڑھوں کا نمائندہ ہے جو بچوں کو پالتے پوستے ہیں، بیوی کی بدمزاجی کو ازواجی زندگی کا لازمہ جانتے ہیں، مگر بچے جوان ہو کر اپنے اپنے راستے اور منزل کا رخ کرتے ہیں اور باپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اس حصے مزاح کے سہارے باقی زندگی گزار سکتا ہے جو خوش خیال نوجوان نسل کو ان کی دانست میں میسر ہے۔ دوستو، اگر غور کریں تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسانی جسم، اعضاء، خون اور ایمان سبھی کچھ بکتا ہے اور خریدار بھی میسر آ جاتے ہیں، اس معاشرے میں ایک بوڑھا باپ برائے فروخت ہونا بھی معمولی واقعہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس افسانے میں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے، وہ گاندھرو داس کی بیوی دمینتی ہے، جس کی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں بنتی، اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مگر دمینتی کے مرنے کے بعد گاندھرو داس ساری زیادتیاں اور ظلم بھول جاتا ہے، اس کی یاد میں گریبان پھاڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ ایک خواب میں وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ خود کو مشغول پاتا ہے اور جسے دیکھ کر اس کی بیوی دمینتی خواب میں ہی حسد محسوس کرتی ہے۔ گاندھرو داس خواب سے بیدار ہو کر اپنی بیوی کے دل میں اٹھنے والے حاسدانہ جذبات سے تڑپ اٹھتا ہے۔ بیوی نے عورت کے حاسدانہ بیدی نے افسانے میں عورت کے حاسدانہ اور رقابت سے لبریز جذبات کی عکاسی کی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب
देवयानी नामी एक लड़की है जिसे गांधरू दास ने संगीत की उरूज तक पहुंचा दिया है, यानी वो उसे गाना सिखाता है। दोनों की उम्रों में बाप बेटी जितना फ़र्क है, मगर दोनों के दरमियान एक अजीब नामालूम ही जानी कैफियत पैदा हो गई है। वजह यह थी कि देवयानी ने बहुत कम उम्री में ही अपने वालिदैन को अज़वाजी ताल्लुकात उस्तवार करते हुए देख लिया था, और वो मंजर उसके जहन पर लाशऊरी तौर पर नक्श हो गया था। डॉक्टर अनवार अहमद के बकौल गांधरू दास इस देवयानी को बदन के रास्ते बाप के रूहानी और जज्बाती एहसास की बाजियाबी में मदद देता है। दोस्तों, बेदी ने इस अफसाने में रिश्तों की नज़ाकत और नफ्सियात की उलझी पहेलियों को सुलझाने की और पेश करने की कोशिश की है। वारिस अलवी के बकौल राजिंदर सिंह बेदी तखय्युल की आँख से ज़वाहिर के पीछे पिन्हा उन अलमियों और तरबियों, आरजुओं और महरूमियों का सुराग लगाते हैं जिनकी तफहीम के बगैर ना तो हम ज़िंदगी को समझ सकते हैं ना इंसान को। इस अफसाने का एक बड़ा ही अहम किरदार दुर्वे है। दुर्वे नामी शख्स गांधरू दास को ख़रीद लेता है, उसे बाप की तरह इज़्ज़त देता है, खिदमत करता है। मुलाजिम पूछते हैं कि गांधरू दास को क्यों ख़रीदा, तो दुर्वे जवाब में कहता है, तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जाओ देखो उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है, इनमें से कैसे कैसे संदेश निकल कर कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। दुर्वे मुलाजिम को कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, लेकिन जमुना दास, यानी उस मुलाजिम का नाम जमुना दास है, जमुना दास मैं भी कहीं अपना सर झुकाना चाहता हूँ। दुर्वे कहता है, अगर इंसान के ज़िंदा रहने के लिए फल फूल पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, जंगल के जानवर ज़रूरी हैं, बच्चे ज़रूरी हैं, तो बूढ़े भी ज़रूरी हैं, वरना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह होकर रह जाए। दोस्तों, बेदी ने इस अफसाने के आखिर में वजाहत कर दी कि वालिदैन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अफसाने का आखिरी जुमला इस अफसाने को एक आफाकी हैसियत हासिल अता करता है कि तुम इंसान को समझने की कोशिश ना करो, सिर्फ महसूस करो इसे। शुक्रिया।